وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقفے کے دوران ہم نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا موقف ہمارے اس پروگرام میں پیش کریں، لیکن ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ مصروف ہیں اور فی الحال وہ بات نہیں کر سکتے۔ جب بھی ان کے پاس وقت ہو ہم ان کا موقف پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی سینٹ میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ کل قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا تھا، آج بھی قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک منسٹر قیوم جتوئی نے واک آؤٹ کیا، جبکہ آج سینٹ میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ بابر خان غوری صاحب وہاں پر موجود تھے جب رحمان ملک صاحب کی تقریر کے دوران کچھ ارکان نے یہ کہا کہ وہ ہمارے صحیح سوالات کا جواب نہیں دے رہے، اور آخر میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے واک آؤٹ کا اعلان کیا اور اس واک آؤٹ کو جوائن کیا چودھری شجاعت حسین نے، سینیٹر شاہد بگتی نے، مولانا عبدالغفور حیدری نے، سینیٹر الیاس بلور نے۔ یہ اے این پی، جے یو آئی، یہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ تو بابر غوری صاحب یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا، پہلے پیپلز پارٹی کے ارکان واک آؤٹ کرتے ہیں، پھر اگلے دن حکومت کی اتحادی جماعتیں واک آؤٹ کرتی ہیں، یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ یہ واقعہ تو ہوا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں موجود تھا اور اس میں ظاہر ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح یہ چیزیں بڑھتی گئیں تو آگے پہ صورتحال میں نے سوال اس لیے کیا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے، سندھ میں آپ اتحادی ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، جے یو آئی والوں نے بھی آج واک آؤٹ کیا، آج اے این پی والوں نے بھی واک آؤٹ کیا، شاہد بگتی صاحب نے بھی واک آؤٹ کیا، جو دوسرے نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے انہوں نے بھی واک آؤٹ کیا، سپریم کورٹ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، فوج کے ساتھ بھی کشیدگی نظر آ رہی ہے، میڈیا کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ آپ نے جو بات کی ہے حالات ٹھیک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں صدر صاحب نے کوشش کی ہے۔ پرسوں کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، یہی وجہ تھی جو صورتحال خاص طور پہ بٹوین پیپلز پارٹی اور ایم کے مسئلہ لگ رہا تھا کوئی بڑا بریک ہونے والا ہے۔ صدر صاحب نے اس موقع کی جو نزاکت تھی اس کا احساس کیا اور سب کو لے کے بیٹھے، انہوں نے ہمارے تمام موقف سنے، ہماری جو تجاویز تھیں وہ دیکھی اور یہ طے ہوا کہ ان مسائل کو مل کے حل کریں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک کمیٹی بھی فارم کی کہ 2 ایم پیز آپ دیں، 2 یہ بیٹھیں اور آپس میں بھی میل ملاقات اور جو غلط فہمیاں کمیونیکیشن کوئی گیپ ہے اس کو دور کریں۔ ان کی کوششیں ہیں۔ اب مزید جو دوسری ٹیم ہے اس کو یہ چاہیے کہ جو صدر کا ویژن ہے اور جو ان کی کوششیں ہیں اس کو وہ آگے بڑھائیں۔ تو اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پھر عمل پہ، اگر وہ اس طرح صحیح طرح صدر نے جو ہدایت دی اس پہ عمل ہوتا ہے تو معاملہ صحیح چلیں گے، ورنہ آگے تو پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ عبدالقادر پٹیل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں 1990 میں یہ لیاری کے عوام تھے جنہوں نے 1990 میں، جب ان کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا، تو لیاری کے عوام نے 1990 میں آصف زرداری صاحب کو اپنے علاقے سے ایم این اے بنوایا، 50,000 سے زائد ووٹ دیے ان کو۔ اب جب آپ زرداری صاحب کے ساتھ لیاری کے لوگوں کا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو کیا وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا کہ لیاری کے خلاف آپریشن ہو گیا؟ نہیں، وہ تو کل آپ کو پتا ہے کہ یونین کونسل کے سارے عہدیداروں سے ملے، پورے ڈسٹرکٹ سے ملے۔ پہلے تو ہم گئے میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ میں ایم پی اے، ایم این ایز یا بڑے عہدیداروں سے نہیں، سب کو بلاؤ۔ انہوں نے ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، ہم نے تقریباً 100 سے 150 لوگ جو ہمارے نیچلی سطح کے عہدیدار تھے انہوں نے سب کو بلایا، سب سے الگ الگ باتیں ان کی سنی، ان کو کئی گھنٹے ٹائم دیا، سب سے الگ الگ ان کی گریونسز سنی، ان سے باتیں کی، اس کے بعد انہیں مطمئن کیا۔ تو آصف علی زرداری صاحب جو آپ نے 10% کا دیکھیں، میر صاحب نہیں، اس وقت میں نے تو الزام کی بات کی، الزام دیکھیں آج بھی اس کو دہرانا، وہ ہمارے منتخب صدر ہیں، اس میں باتوں باتوں میں کئی چیزیں میں نے تو لیاری کے لوگوں کی بات کی کہ انہوں نے وہ آصف علی زرداری کو کل بھی منتخب کرتے تھے، وہ آج بھی بے نظیر بھٹو کے شیدائی ہیں، وہ کل بھی بلاول بھٹو کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات کہی کہ جی واک آؤٹ ہو رہے ہیں، ایک تاثر، لیکن ہم اسے جمہوریت کی بڑی خوبصورتی کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اپنی پارٹی کی حکومت میں اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، مجھے میرے کو چیئرمین نے بلایا، میرے صدر نے بلایا، لیاری کے عوام کو بلایا، ہماری بات سنی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اتحادی جماعتیں اپنا موقف پیش کرتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ سب جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی چیز ختم ہونے ہے، ٹوٹنے نہیں جائے۔ اللہ کرے یہ جمہوریت کی خوبصورتی قائم رہے، لیکن یہ وقت بڑا ہی کریٹیکل ہے۔ داغ تو چلا جائے گا لیکن یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا۔ نہیں سر، یہ انشاءاللہ آپ اگر ہمارا موقف صحیح پیش کرتے رہیں، اگر آپ ہماری وکالت کرتے رہیں تو انشاءاللہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں جمہوریت کی وکالت کرتا رہوں گا، اور ہم ہی جمہوری لوگ ہیں۔ کلیئر کر دوں کیونکہ باتوں باتوں میں نہیں چاہتا یہ ڈسکشن ہو، یہ جو امن کمیٹی والا ایشو آیا ہے انہوں نے اون کیا ہے،
لیکن وزیر اعلیٰ نے ڈسون کیا, وزیر داخلہ نے ڈسون کیا, پیر مظہر تھے انہوں نے ڈسون, سب نے ڈسون کیا, بلکہ یہ کہا کہ ہم نے حبیب جان کو معطل کیا ہوا ہے. پیپلز امن کمیٹی کو چیف منسٹر نے ڈسون کیا کہ یہ ہمارے جو بھی کرمنل سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ رفیق انجینئر جو ایم پی اے ہیں وہ اس میں بیٹھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبد الرحمان بلوچ ہیں, ان کو غلط مارا گیا. اگر کسی کو غلط مارا گیا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کس نے مارا ہے. تو ایشو میرے خیال سے کلیئر ہونا چاہیے, ایک چیز کلیئر ہو. تو میں نے کہا کہ داغ تو چلا جائے گا لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا. میر صاحب میں نے دونوں باتیں نہیں کی, بابر بھائی کو غلطی ہوئی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمان بلوچ کو صحیح یا غلط مارا گیا. میں نے کہا جس طرح ہمیں بتایا گیا تو منطقی انجام پولیس مقابلے کا یہی ہونا ہے. نمبر 1 میں نے پیپلز امن کمیٹی کو کیا کہا کہ وہ ہمارا ریکگنائز ونگ نہیں ہے, لیکن اس میں ہمارے ہمدرد اور ووٹر سپورٹر جیالے شامل ہیں. یہ دونوں باتیں میں نے پہلے بھی کی, ابھی بھی کر. اور یہ سچی بات کی. جو اچھے لوگ ہیں نا, ہم ان کے خلاف نہیں. اگر وہ اچھے لوگ امن کمیٹی ہیں, میں اگینسٹ نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کرمنلز ہے اور وہ کسی پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف کر رہے ہیں. اگر اچھے لوگ ہیں بالکل ان کو ویلکم کرنا چاہیے. کل ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو بڑی بریف میں بتایا کہ سر ایشوز اصل میں پتہ ہے کیا ہے, بار بار جو جھگڑا ہوتا ہے. ایک ہمارا ایشو جو ٹرانس لہری کا گٹر باغیچہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو زاہد بلوچ کو یہاں شہید کیا گیا, وہ اس پارک کو بچاؤ کمیٹی کا, پھر اس کے بعد نثار بلوچ کو بھی ایگزیکٹلی, پھر اس زاہد کے بعد نثار بلوچ نے وہ بیڑا اٹھایا کہ اس کو, اچھا وہاں کے لہری کے ٹرانس لہری کے کیماڑی کے لوگ اسپورٹس کے فٹ بال کے دیوانے ہیں. وہ چاہتے ہیں وہاں گراؤنڈ بنے, پلے گراؤنڈ بنے, فٹ بال اسٹیڈیم بنے, لیکن وہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے. وہ اس کے بڑے خلاف ہیں. وہ کون کر رہا ہے پلاٹنگ؟ سر ان کا کوئی نام نہیں ہے. آئی ووڈ سے میں کلیئر کہوں گا ان کا کوئی نام نہیں ہے. اچھا اب جب ہوا کہ زاہد کے بعد پھر نثار کے بعد اب پھر نادر سمیت کئی لڑکے جنہوں نے بیڑا اٹھایا نثار کے بعد, تو یکے دیگر بعد وہاں ہمارے جو نوجوان شہید کیے گئے بلوچ نوجوان. تو ہم نے کل صدر صاحب کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ جناب یہ بلدیاتی معاملات بھی جلدی نپٹائے جائیں تاکہ کوئی ہم دوستوں کے درمیان خلش نہ رہے. مشاہد اللہ خان صاحب, آپ کے خیال میں زاہد بلوچ کو, نثار بلوچ کو, نادر بلوچ کو کس نے مارا؟ یہ 5 دفعہ دونوں بات کر چکے ہیں. میں اس لیے میں آپ کے پاس بہت دیر سے, کیونکہ مین پارٹی ہے نا, تو دیکھیں میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہ دونوں نہیں کر سکتے, آپ کر دیں. دیکھیں میں آپ کو گزارش, آپ یہ جو نام لے رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اصل بات سچ بولنے کی ہے, سچ کوئی نہیں بول رہا. سب کو پتا ہے کون کسے مار رہا ہے, کون کسے نہیں مار رہا. سب کو پتا ہے کہ کون پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے, کون. آپ مجھے بتائیں, آپ سچ بول دیں نا, کون پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, اس کے پیچھے سیاسی طاقتیں ہیں, ورنہ پلاٹوں پہ کسی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم, پیپل پارٹی, اے این پی کراچی میں بہت بڑی طاقت ہے. یہ حکومت میں موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے حکومت میں اور ماسز میں کسی کی ضرورت ہے کسی لینڈ مافیا کی, قبضہ مافیا کی, کہ بغیر کسی کے یعنی کہ پشت پناہی کے اس طرح سے وہاں پہ قبضے ہو جائے؟ وہاں قبضے ہو رہے ہیں, پارکوں پہ ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے؟ یہ لوگ سارے ملوث ہیں نا بھائی. کون لوگ؟ یہ جو حکومت میں ہیں, جو طاقتور ہیں, یہ طاقت کا کام ہے. یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں ملوث ہیں. یہ سب طاقت کا کام ہے. جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی یہ کام کرتے ہیں, کمزور یہ کام نہیں کر سکتا. بڑی سمپل سی بات ہے. اور یہ دیکھیں, یہ انہیں سچ بولنا چاہیے اور پارٹی مفادات اور حکومتی مفادات سے بالاتر ہو کے بات کریں گے. کراچی بڑی اہم جگہ ہے, کراچی نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. اور لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کراچی کی بات کم ہو رہی ہے. ابھی بھی اپنے مفادات کو, پارٹی مفادات, اس سے بالادست ہو کے کوئی سوچ نہیں رہا. جس دن سوچیں گے اس دن کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کراچی ایک انڈسٹریل ہب ہے, کراچی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے اور آئندہ بھی ہونا ہے. انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور تھوڑا سا سچ بول لیں. اور یہ دیکھیں نا, مجھے آپ ایک بات بتائیں, انٹیلیجنس رپورٹیں انہیں روزانہ ملتی ہیں, حکومت ان کے پاس ہے. ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, پیپل پارٹی کہہ رہی ہے, اے این پی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ مر گئے. بھائی تو تم ہی بتاؤ نا کس نے مارے. یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. چلیں یہ ان دونوں سے پوچھتے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہوا, لیکن وقفے سے پہلے آپ کو ہم کچھ سینیٹر حضرات اور ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق بلوچستان اور صوبہ سندھ سے ہے اور جنہوں نے یہ کراچی کے معاملات پر اسمبلی اور سینٹ میں واک آؤٹ بھی کیا اور کچھ نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا, ان کی کچھ آراء سن لیجئے تاکہ آپ کو ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی نظر آ سکے.
ایک سازش کے تحت ایک کے پارٹی کے انڈر پریشر پر صوبائی حکومت و مرکزی حکومت وہاں کے بلوچوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس ایک رات 5 بجے مجھے فون آیا تھا، جس دن دوسرے دن میں نے واک آؤٹ کیا کہ رحمان ملک نے رینجرز کو آرڈر دیا ہے وہاں چادر اور 4 دیواری بلوچوں کا کلچر کو بھی پامال کیا گیا، ہماری عورتوں کو بھی وہاں گھروں سے اٹھا کے پھینکا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت وہاں کے کراچی کے حالات کو بگاڑنے کا ایک پروگرام ہے۔